یہ اپیرنٹلی آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ قطر اور سعودی اتحاد کا یہ جو سارا یہ ڈرامہ جو تھا یہ اسٹک اینڈ کیرٹ کا کھیل تھا؟ یہ آپ کو ایسے نہیں فیل ہو رہا کہ دیکھیں پہلے انہوں نے اسٹک دکھائی ہے، پابندیاں لگائی ہیں، الزامات لگائے ہیں، 3.5 سال بعد اگر قطر نے ان کو بالکل لفٹ نہیں کرائی تو اب صلح کے نام پہ اس کو کیرٹ دکھائی جا رہی ہے، اب اس کو سبز باغ دکھائے جا رہے ہیں، نئی سے نئی اسکیمیں اس کے سامنے رکھی جا رہی ہیں. تو یہ اسٹک اینڈ کیرٹ کا کھیل نہیں لگ رہا آپ کو؟ جیسا کہ بڑی مختصر سی بات کروں گا، جیسا کہ انیس الرحمان صاحب نے فرمایا کہ عرب ہسٹری کو آپ دیکھیں تو شروع سے ہی اسٹک اینڈ کیرٹ کی پالیسی ہی رہی ہے. اچھا انیس الرحمان صاحب، پروگرام کے آخر میں بالکل مختصراً یہ فرمائیے کہ یہ جو ابھی رضا اللہ صاحب فرما رہے ہیں کہ اس ساری گیم میں جو فائدہ ہے وہ اسرائیل اور امریکہ کو ہوا ہے، آپ کو اپیرنٹلی یہ اسٹک اینڈ کیرٹ کا کھیل نہیں لگ رہا کہ پچھلے 3.5 سال میں قطر کے خلاف سنگین قسم کے الزامات، بڑے ہی زبردست قسم کے پابندیاں اس پہ لگائی گئیں، اگر قطر نے جو ہے وہ ان کو لفٹ نہیں کرائی اور کوئی بھی حکم ماننے سے انکار کیا تو اب ایک صلح نامے کے طور پہ جو ہے اب اس کو کیرٹ دکھائی جا رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اسٹک اینڈ کیرٹ کا کھیل نہیں ہے سیدھا سیدھا؟ نہیں، بالکل اسٹک اینڈ کیرٹ کا کھیل ہے اور ایسا ہوتا رہا ہے عموماً. لیکن اس سلسلے میں آپ سے صرف ایک بات عرض کروں گا مختصراً، وہ یہ ہے کہ اسٹک اینڈ کیرٹ کا کھیل جب جس فریق کے ساتھ کھیلا جاتا ہے اس کے اندر بہت زیادہ کمیاں ہوتی ہیں، تو وہ ایک طریقے سے لالچ دینے والی بات ہوتی ہے نا. لیکن مجھے آپ یہ بتائیں کہ قطر کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ اس کا نہ دفاع کمزور ہے سینٹکوم اور ترکی کی وجہ سے، نہ اس کی اقتصادیات کمزور ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو ایک بڑے واضح انداز میں قطر کی فتح ہے، شاید سب سے بڑا گیس پروڈیوسر وہ کنٹری ہے. یہ قطر کی بہت بڑی فتح ہے. امریکہ کی اور اسرائیل کی جہاں تک بات ہے تو وہ میں بس مختصراً اتنا عرض کر دوں کہ آنے والا جو ٹینور ہے یا ایرا جو ہے وہ بیسیکلی رشیا کے گرد جو ہے وہ ایک گھیرے کو سخت کرنے والا ہے. اسی سلسلے میں جو بائیڈن آ رہا ہے وائٹ ہاؤس میں، ٹھیک ہے نا. وہاں کچھ بھی ہو، یہ سارے کھیل تماشے ہوتے ہیں. دیکھیں ایک بات کو ذہن میں رکھیے کہ یہ تمام کی تمام صورتحال وہاں کے ڈومیسٹک داخلی معاملات کے حوالے سے، اس میں خارجی معاملات کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ وہ کبھی پالیسیاں تبدیل ہوتی ہیں اس قسم کی، وہ ایز اٹ از چلتی ہیں. ہاں، وہ ایز اٹ از ہی چلتی ہیں. ٹھیک ہے نا، چہرے بدلتے رہتے ہیں وہ جو بھی کچھ ہے. تو آنے والا جو دور ہے جو ایک بڑی اپنا جنگ ہونے جا رہی ہے، اس میں یہ ہے کہ امریکہ کا اثر و رسوخ آہستہ آہستہ کم ہونا ہے اور اسرائیل کا آہستہ آہستہ بڑھنا ہے مزید زیادہ. ٹھیک ہے نا. اور اس سارے سلسلے میں مشرق وسطیٰ اور خلیجی ممالک کا بڑا اہم کردار ہے امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے، جس انداز میں وہ یہ چل رہے ہیں. تو اس طرح کے وہ صلح کے جو پیکٹس ہیں وہ کر کے وہ راہ ہموار کر رہے ہیں اسرائیل. دیکھیں نا کہ دونوں فریق جو جی سی سی کے دونوں فریق ہیں وہ ہیں تو انہی کے حواری. ٹھیک ہے نا. تو وہ اب اپنے حواریوں کو جو ہے نا وہ ان کی جو ہے صف بندی کر رہے ہیں ایک نئے طریقے کے ساتھ. اور کیونکہ معاملہ ہے چائنا کا اور رشیا کا. چائنا کے ساتھ بڑی جنگ جو ان کو نظر آ رہی ہے تیار کھڑی ہوئی ہے وہ افریقہ میں کھڑی ہوئی ہے. دوسری جانب ترکی جو ہے افریقہ میں پینیٹریٹ کر رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ. لیبیا میں وہ اپنی فوج لے آیا ہے. سوڈان کے جو ہے اپنا پورٹ جو ہے وہ اس نے اپنا لیز پہ لے لی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. تو لیبیا اور یہ اپنا چائنا کے جو معاملات ہیں یہ تمام چیزیں فیسیلیٹیٹ ہوں گی رشیا کو مستقبل میں جا کے. ٹھیک ہے نا، جس وقت ایک بڑا ایک مار کا سردرد ہوگا. تو یہ بنیادی طور کے اوپر آپس میں جو ہے نا یہ صفیں درست کر رہے ہیں. وہاں واشنگٹن میں بھی صفیں درست ہو رہی ہیں، بڑی گریڈ گیم کے لیے ہو رہی ہیں. اس گریڈ گیم کا سامنا جو ہے وہ بچکانہ حرکتیں کرنے والا ٹرمپ جو ہے نا وہ نہیں کر سکتا. اس سے جو میں نے عرض کیا جو کام لینا تھا وہ انہوں نے لے لیا. بائیڈن کا چونکہ بہت پرانا پس منظر ہے سیاسی، وہ 70 سے سینٹ کا ممبر چلا آ رہا ہے. ٹرمپ کا تو وہ پس منظر نہیں ہے، وہ تو ایک تاجر ہے، دکاندار ہے، بزنس مین ہے. جو بائیڈن جو ہے وہ اپنا یوں جس طرح کیریئر ڈپلومیٹس ہوتے ہیں اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں وہ کیریئر پولیٹیشین ہے، اور اس کو تمام دنیا کے تمام خطوں میں کام کرنے کا تجربہ حاصل ہے. وہ رشیا کو بھی جانتا ہے، وہ چائنا کو بھی جانتا ہے، وہ پاکستان کو بھی جانتا ہے، انڈیا پاکستان جنوبی ایشیا کو بھی جانتا ہے، وہ مشرق وسطیٰ کو بھی جانتا ہے. بالکل صحیح. تو اس وقت امریکہ کو ضرورت ہے یا عالمی صہیونی دجالی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو بائیڈن جیسے شخص کی ضرورت ہے جو اتنی عمر میں اس کو اٹھا کے، وہ بہت عمر رسیدہ شخص ہے، اس کو لایا گیا وہاں. کوئی اور بھی آ سکتا تھا لیکن اس کو لایا گیا ہے وہاں. تو میں آپ سے صرف یہی عرض کروں گا کہ یہ سارا ایک پری پلان سارے معاملات ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں یہ خلیجی ممالک کی جو بچکانہ حرکتیں ہیں
اس نے عربوں کو بھی ایک طریقے سے مجموعی طور پہ رسوا کیا اور مسلمانوں کو بھی رسوائی کا سامان انہوں نے کیا. یہ میں کہہ سکتا ہوں. انیس الرحمان صاحب، جناب رضا الحق صاحب، پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. آج کے لیے اتنا ہی. اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اس پروگرام کے اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.